ناروے میں نورج مائننگ کمپنی کے ماہرین ارضیات کی یہ ٹیم شمالی یورپ میں نایاب دھاتوں کی تلاش میں ہے، لیکن پہلے انہیں نمونے حاصل کرنا ہوں گے۔ یہ لائنیں اچھی ہیں، مناسب مضبوط، جس طرح کی ہونی چاہیے۔ کمپنی کے تحقیقی کیمپ میں ہر ماہ سینکڑوں ڈرل نمونے چیک کیے جاتے ہیں۔ کچھ معدنیات یہاں دیکھی جا سکتی ہیں، خاص طور پر یہ ماربل کی پٹیاں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ اعلیٰ معیار کی معدنیات ہیں، یہ واضح طور پر ٹائٹینیم، وینیڈیم اور فاسفیٹ ہیں۔ کھاد کی صنعت کے لیے فاسفیٹ ایک ضروری خام مال ہے، جبکہ اعلیٰ معیار کی وینڈیم بجلی کی بڑی بیٹریوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی نایاب زمینی دھاتیں ہیں۔ لیتھیم اور گریفائٹ جیسے متعدد عناصر کو نایاب زمینی دھاتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس ریسرچ کمپنی کے بانی اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ نایاب زمینی دھاتیں ایک اصطلاح ہے جو بنیادی طور پر یورپ سے آتی ہے۔ یہ اصطلاح یورپ نے ہی دریافت کی ہے، کیونکہ اس حوالے سے یورپ کا آج تک انحصار دوسرے ممالک پر ہے، خاص طور پر چین پر، یعنی قریب 62% تک۔ نایاب دھاتوں کی پیداوار میں چین اب بھی غلبہ رکھتا ہے۔ اب دھاتوں کا 80% حصہ چین پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑے ذخائر کا مالک بھی ہے۔ لیتھیم، کوبالٹ، نکل اور تانبے کی ترسیل کے لیے چین نے کئی ممالک سے اسٹریٹجک معاہدے کرتے ہوئے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ یہ خام مال توانائی کے متبادل ذرائع کے لیے اہم ہیں، اور توانائی کے متبادل ذرائع عالمی حدت میں اضافہ روکنے کے لیے درکار ہیں، لہٰذا عالمی درجہ حرارت کے اہداف کی تکمیل کا انحصار چینی خام مال پر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کیلیفورنیا میں لیتھیم کی کان کنی، لیتھیم الیکٹرک کاروں کی بیٹریوں کے لیے لازمی ہے، لیکن یہاں بھی عالمی منڈی میں چین کا غلبہ ہے۔ ای کاریں، ہوا اور شمسی توانائی، اس نئی ٹیکنالوجی میں نایاب دھاتیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اندازوں کے مطابق 2040 تک لیتھیم کی کھپت میں 42 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گریفائٹ، کوبالٹ اور نکل کا استعمال بھی بہت بڑھ جائے گا۔ نایاب زمینی دھاتیں 7 گنا زیادہ استعمال ہوں گی۔ اسی طرح تانبے کی مانگ میں بھی بے حد اضافہ ہو رہا ہے۔ تانبے کی تاریں جنریٹرز اور ای کاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ چین نے قبل از وقت ہی اس رجحان کا اندازہ لگا لیا تھا، جبکہ یورپ اب چین کی پیروی کر رہا ہے۔ یورپی یونین 2040 تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو 60% کم کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ یورپین را میٹیریل الائنس کا ایک مینڈیٹ ہے۔ اس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ یورپ کو کسی بھی طرح کے خام مال کی فراہمی اور خاص طور پر نایاب دھاتوں کی رسد میں رکاوٹوں سے بچائے۔ ہمارا کام سپلائی کا متنوع ڈھانچہ تشکیل دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کمپنیوں کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے جو سپلائی کے فرق کو کم کرنے کے لیے نایاب دھاتیں نکالنے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ نمونوں کے تجزیوں سے کان کنی کے آغاز تک 20 سال لگ سکتے ہیں۔ نورج مائننگ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کو کافی زیادہ سرمایہ کار مل چکے ہیں، لہٰذا وہ امید کرتے ہیں کہ کان کنی بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہوا تو یہ یورپ کی خوش قسمتی ہوگی۔